لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین. ایک دفعہ پھر عاشور کا دن آیا ہے اور روئے زمین پر جہاں جہاں اللہ کی خلقت موجود ہے، تکوینی اور تشریعی دونوں مقامات پر حسین ابن علی کی کربلا کی شہادت کی یاد تازہ ہو رہی ہے. کربلا صرف عزاداری سید الشہداء کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً کربلا انسانیت کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے. کربلا ہر انسان کے اندر اس کی حمیت، غیرت اور ضمیر کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے. کربلا انسان کے اندر موجود شجاعت، بہادری، ایثار اور قربانی کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے. اس لیے کربلا کا تعلق صرف شیعہ سے نہیں ہے، کربلا کا تعلق صرف سنی سے نہیں ہے، بلکہ جو بھی مخلوق اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق سمجھے، جو انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا محتاج سمجھے، اس کے سامنے ایک ہی رستہ ہے کہ وہ حسین ابن علی کی چوکھٹ پر سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. حسین ابن علی علیہ السلام اللہ تک پہنچنے کا وہ عظیم ترین دروازہ ہے جہاں جو پہنچا نجات پا گیا، اور جس نے منہ موڑ لیا اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا. حسینیت ظلم کے خلاف غیرت انسانی کی آواز ہے. حسینیت بے غیرتی کے خلاف غیرت انسانی کی علامت ہے. حسین اور حسینیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو زندہ رکھنے کا شرعی، قانونی، قرآنی ذریعہ ہے. حسینیت یعنی یہی عزاداری، حسینیت یعنی ذکر حسین، حسینیت یعنی یاد حسین، حسینیت یعنی اپنے دلوں کو حسین سے جوڑنا. حسینیت یعنی جب کبھی اندر ضمیر جاگے کربلا کی طرف رخ کرنا، اور کربلا کی طرف رخ کر کے سلام کرنا اور کہنا کہ اے حسین، آپ کے بغیر ہم مردہ ہیں اور آپ کے ساتھ ہم زندہ ہیں. اس لیے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس لیے کہ حسین انسان کو زندہ کرنے کے ذمہ دار اس تحریک کا نام ہے جس کی شمع اللہ نے جلائے رکھنی ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا پر حسین کے بیٹے کی حکومت قائم ہو جائے انشاءاللہ. اور ہم اسی عادلانہ عالمگیر حکومت کے صرف انتظار میں نہیں آئے، انہی عزاداریوں کے ذریعے سے، انہی مجالس کے ذریعے سے
اسی غم کے ذریعے سے اس عالمگیر، عالمی، الہی، محمدی، علوی، حسینی اور مہدوی حکومت کے قیام کے لیے اٹھنے والی تحریکوں کی سپورٹ اور مقابلے میں کھڑی مزاحمتی قوتوں کے مقابلے میں سربکف بھی ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ کھڑے بھی ہیں۔ بے شک بے شک، یہ عزاداری ہے سید الشہداء، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تم انسان ہو یا غیر انسان۔ یہ شیعہ سنی کی تفریق کی علامت نہیں ہے۔ آج کے دور میں ذرا صرف اپنے معاشرے پر غور کیجئے گا۔ آپ کا معاشرہ اگرچہ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ہم شیعہ اور سنی میں بٹیں، لیکن اس وقت دو ہی قومیں زمین کے اوپر ہیں، درمیان میں ایک ہی لکیر ہے اور وہ لکیر حسینیت کی لکیر ہے۔ ایک طرف حسین کے جانثار ہیں اور دوسری طرف یزید کے فالوورز ہیں، درمیان میں کوئی نہیں ہے، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ اس لیے یوں نہیں عاشورہ ہے، عاشورہ ولولہ ہے، عاشورہ جوش ہے، عاشورہ قدرت اور توانائی انسانی کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ عاشورہ کمزور انسانوں کو طاقتور ترین ظالموں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اتنے بڑے اجتماع میں اتنی ہلکی آواز کے ساتھ حسین کو لبیک نہیں کہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران سید الشہداء، نمازیان خدا، غور کیجئے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اس وقت عالم انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک طرف حسینیت ہے اور دوسری طرف یزیدیت ہے، لیکن کافی عرصے سے مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے شیعہ اور سنی کے نام پر تقسیم کیا جائے، دوبارہ سے سید الشہداء کو متنازعہ بنا دیا جائے، دوبارہ سے فرقہ وارانہ جذبات کو ابھارا جائے، دوبارہ سے پرامن پاکستان کو فساد کا شکار کر دیا جائے۔ اس کے لیے کچھ ادھر سے زرخرید اور کچھ ادھر سے زرخرید کام آ جاتے ہیں، تاکہ حسینیت اور یزیدیت کو الگ الگ کرنے کی بجائے فرزندان حسین کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کا امتحان ہے کہ اس کو آپ قبول کرتے ہیں یا پھر حسینیت کی حمایت اور یزیدیت کی مخالفت میں عالمی استکبار اور ان تمام قوتوں کے خلاف جو اس ملک کو بھی اور مسلمانوں کو بھی فرقوں کی بنیاد پر تقسیم کر کے دوبارہ سے آگ لگانا چاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں آپ یا نہیں چاہتے؟ عرض کروں، یہ جو حسینیت اور یزیدیت کا مقابلہ ہے، اس میں حسینیت کے ہر اول دستے کا نام پیروان علی ہے۔ کیا سمجھے؟ ہر اول دستے کا نام
پیروان علی ہے، اور پیروان علی گزشتہ 1500 سالوں میں کبھی بھی دب کر نہیں جیے، سر اٹھا کر جیے ہیں، اور علی سر اٹھا کر جینے والے کے پیشوا ہیں، اور جو بزدل ہو اس کا امام علی ابن ابی طالب نہیں ہے۔ آپ بزدل ہیں یا شجاع ہیں؟ شجاع ہیں یا بزدل ہیں؟ اپنی طاقت کا اظہار کیجئے اور بتائیے کہ آپ کتنے شجاع ہیں۔ یزید ابن معاویہ آیا، علی کی تحریک کو روک نہیں سکا، اس کے بچنگڑے آئے، علی کی تحریک کو روک نہیں سکے، عباسی آئے، روک نہیں سکے، ان کی آل و اولادیں آئیں، روک نہیں سکیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آل محمد اور آل علی کی تحریک مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی، اور آج دنیا کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت آل علی کے ہاتھ میں پوری دنیا کے اندر استکبار کے مقابلے میں علم علی کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ علی کے بیٹوں کو عامت المسلمین کے مقابلے میں اور باقی مسلمانوں کو علی کے بیٹوں کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ یہ سازش ہم سمجھتے بھی ہیں، اور ایسی سازشوں کو بارہا گٹر میں پھینک بھی چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہر ایسی سازش کو ہم گٹر میں بہا دیں گے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آج اسلام کی حریت آمیز تعلیم کی حفاظت کے لیے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب متحد ہیں، اور دشمن اسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے، اور ہر اس فرقہ وارانہ کوشش کو جس کے نتیجے میں امت تقسیم ہو، ہم نے جوتے کی نوک پر رکھنا ہے۔ قبول ہے یا نہیں ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک پیغام ان لوگوں کے لیے جو سروں پر صافہ رکھ کر اور جبہ پہن کر اپنی ممبر کی فیس ادا کرنے کے ہمیشہ متلاشی ہوتے ہیں، اور ایسے مواقع پر امت کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے فرقہ وارانہ فضا بنانا ان کی حیات کی ضمانت ہے۔ جو بھی کسی بھی فرقے کے اندر اگر میلی نگاہوں سے عزاداری سید الشہداء کی طرف دیکھنے کی جرأت بھی کرے گا تو وہ آنکھیں کبھی سلامت نہیں رہیں گی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہم نے عزاداری سید الشہداء اور ان جلوسوں کے ذریعے سے قومی وحدت کی حفاظت بھی کرنی ہے، اسلامی وحدت کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے اقدار اور ویلیوز کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس طرح کے تفرقے کی ہر سازش کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ میں ایک بات انتظامیہ سے کرنا چاہوں گا،
انتظامیہ کی جو ذمہ داری ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ دیجئے گا 1 منٹ، توجہ ہے، توجہ ہے، میں چاہوں گا آپ پوری توجہ دیں، توجہ ہے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اس طرح کے مذہبی اجتماعات کو پرامن طور پر منعقد کرنے کے حوالے سے تمام ریاستی وسائل بروئے کار لا کر عزاداروں کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ یہ ہے یا نہیں؟ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے سے ہم پنڈی کے جلوس میں دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کے اندر موجود بعض کالی بھیڑے نہیں کہوں گا، کالے بھیڑیے کہوں گا، کالے بھیڑیے، کبھی لاؤڈ سپیکر کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر ہمارے ماتمیوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں انڈر پریشر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قوم اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو قبول نہیں کرتی۔ نہیں، میں ایک جملہ پوری کر لوں بات اپنی، اس کے بعد پھر آپ سے عرض کروں گا۔ یہ قوم ایسے ہتھ کنڈوں کو قبول نہیں کرتی، اس لیے اگر ایک بھی ماتمی تنظیم، ایک بھی ماتمی عزادار کسی بھی حوالے سے انتظامیہ کے ہاتھوں کسی مشکل کا شکار ہو جائے تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور انتظامیہ کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس لیے اب یہ عرض کروں گا کہ اپنے صفوں میں وحدت و اتحاد کی حفاظت کیجئے، عزاداری کی حفاظت کیجئے، دشمن اصل دشمن کو پہچانیے، اور ہمارے اپنے اندر جو بھیڑیے دشمن کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں انہیں باہر نکالنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ اگر آپ حامی ہیں، تائید کرتے ہیں، تو اب ایک کام کریں، دونوں ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ پوری طاقت کے ساتھ 10 مرتبہ لبیک یا حسین کی ندا سے راولپنڈی اسلام آباد کے ہر مسلمان تک پیغام پہنچائیں کہ آپ زندہ ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ دین اور مذہب پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لبیک یا حسین۔